سوال موصول ہوا کہ کیا محرم الحرام میں شادی کرنا حرام اور ناجائز ہے؟ پچھلے دنوں ایک معروف شخصیت نے اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کیا تو لوگ معترض ہوئے، اجی دیکھیے محرم الحرام میں شادی کر دی۔ تو کیا شریعت اسلامیہ میں کوئی ایسا مہینہ، دن، وقت یا عشرہ ہے جن ایام میں شادی کرنا ممنوع ہے؟ اگر ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کیجیے۔ تو اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام ہو، ذوالقعدہ ہو، ذوالحجہ ہو، کوئی مہینہ ہو، کوئی عشرہ ہو، کسی بھی دن شادی کرنے کی ممانعت نہیں ہے، مگر بسا اوقات کچھ حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو اپنی خوشیاں محدود یا منسوخ کرنی پڑتی۔ مثال کے طور پہ ہماری مشرقی ثقافت میں ہے، روایات میں ہے، اعزا و اقربا کے ہاں کوئی غمی ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، محلے میں کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے اور ہمارے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہو، ہم منسوخ کر دیتے یا محدود کر دیتے یا انتہائی سادگی کے ساتھ کرتے۔ سوال یہ ہے کہ کسی کے ہاں غمی ہوئی، حادثہ ہوا، کوئی فوتگی ہو گئی، ہمارے ہاں خوشی ہے، ہم خوشی محدود کر دیتے ہیں کہ شریعت نے روکا، ہم شادی منسوخ کر دیتے ہیں کہ اسلام نے منع کیا ہے، نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا 11 ہجری میں انتقال ہو جاتا ہے، وصال با کمال ہوا، ظاہراً دنیا سے چلے گئے، جبکہ واقعہ کربلا 61 ہجری میں ہوتا ہے، یعنی 50 سال پہلے مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب قرآن مجید میں اس حوالے سے ذکر نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے ذکر نہیں ہے، مگر 61 ہجری کو یوم عاشور جب امام علی مقام، شہزادہ گلگوں قبا، نواسہ مصطفیٰ، سیدنا علی المرتضیٰ کا نور نظر، فاطمۃ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے خاندان اور رفقا کی قربانی دے چکے، تو مصطفیٰ کے اضطراب کا عالم یہ تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی، سنن الترمذی ابواب المناقب میں ہے، کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے کہ آپ کے سر انور علی رأسہ ولحیتہ التراب، آپ کے سر مبارک پر، داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا؟ یہ واللیل کی زلفیں گرد سے اٹی ہوئی ہیں، یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ، میں نے ابھی ابھی حسین کی شہادت گاہ کو دیکھا، میں وہاں حاضر تھا، موجود تھا، میں نے دیکھا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو جب محلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے، محلے میں غمی ہو جائے، محلے میں فوتگی ہو جائے، حادثہ ہو جائے، ہم اپنے گھر میں خوشی منسوخ اور محدود کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت نے نہیں روکا ہوتا۔ کہ امام علی مقام کا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ امت کی اکثریت نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کی شہادت کو ایک عظیم سانحے کے طور پہ دیکھا، اور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو یوم الحزن کے طور پہ یاد کیا۔ تو عشرہ محرم میں امت کا تعامل یہ ہے، ہماری روایت اور ثقافت یہ ہے کہ ہم کو خوشی نہیں کرتے، ممانعت نہیں ہے لیکن نہیں کرتے، کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ جو اندوہناک واقعہ ہوا ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اگر مجبوری ہو، انتہا درجے کی کوئی مجبوری ہو جائے تو پھر تو سادگی کے ساتھ نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر خانوادہ رسالت کے شہداء پر ہونے والے مظالم پر خوشیاں مناتا ہے، اور ظاہر ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا، کوئی مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہ تو منافقوں کی علامت۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ محرم الحرام کو وہ جان بوجھ کے خوشیاں مناتا ہے تو یقیناً روح مصطفیٰ کو اذیت دینے کا مرتکب۔ امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، جس طرح شام کے ناصبیین تھے، شام کے ناصبی اس روز خوشیاں منایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ بلا شبہ حضرت امام علی مقام ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، ہمارے ایمان کا
لازمی حصہ ہیں۔ اہل بیت اطہار سے محبت و مودت ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ہم اہل سنت کا شعار کبھی نہیں رہا کہ ہم ان ایام میں خوشیاں مناتے پھریں، لہٰذا ان ایام میں ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے، ان ایام میں ان کی قربانیوں کو اور لازوال قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، عبادات میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح ہوا تو لوگوں نے کہا جناب یہ حتیم کعبہ کے اندر ہے، اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے، آپ کعبہ شریف میں توسیع کر دیں، پرانی بنیادوں پہ اٹھا دیں۔ اب کو حرج تو نہ تھا، مکہ بھی فتح ہو گیا تھا، مگر سرکار نے ایسا نہ کیا کہ لوگ متنفر ہو جائیں گے۔ تو کم از کم اتنا ہی خیال کر لینا چاہیے کہ لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہو جائیں۔ کیا ضروری ہے کہ عرس حضرت امیر معاویہ منایا جائے؟ کیا ضروری ہے انہی ایام میں شادیاں کی جائیں؟ بھی 11 مہینوں میں شادی نہیں ہو سکتی جو اس ایک مہینے میں شادی کرتے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کی جائے۔ اگر مجبوری ہو، اور جانے کس طرح کی مجبوری ہو، تو پھر نکاح تو کیا جا سکتا ہے، نکاح منعقد بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی اور سچی محبت عطا فرمائے۔